اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون، پاک زومبی اسٹار میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے گورنمنٹ بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشنز کے بارے میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ گورنمنٹ بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن جو ہیں وہ کون کون سے انسٹیٹیوٹ کرواتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاہور۔ شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاہور میں ہر سال گورنمنٹ بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ چلڈرن ہاسپٹل لاہور کے بھی ہر سال گورنمنٹ بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، لیکن لاسٹ ایئر جو ہے ان کے ایڈمیشن گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل میں کنورٹ کیے گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اس کے لاسٹ ایئر کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹلس کے ساتھ ہی اوپن کیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاہور کی انفارمیشن کے حوالے سے۔ تو گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹلس میں شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاہور کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، یہ ایک سیپریٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشنز اوپن کیے جاتے ہیں۔ اس میں صرف بی ایس نرسنگ کا پروگرام اور اس کے علاوہ ایک ایم ایل ٹی کا پروگرام آفر کیا جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ گورنمنٹ بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشنز کے حوالے سے، جو کہ شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاہور میں آفر کیے جاتے ہیں۔ تو شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاہور میں جو گورنمنٹ بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشنز آفر کیے جاتے ہیں، ان کا جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے ایف ایس سی کے منیمم مارکس جو ہیں وہ 50% ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کے میٹرک جو ہے وہ سائنس میں ہونے چاہیے، اور میٹرک کے مارکس جو ہیں وہ بھی منیمم 50% ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کی ایج لمٹ جو ہے وہ 17 سے 25 سال ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جینڈر کو دیکھا جائے تو ان میرڈ فیمیلز ہی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی میل سیٹ جو ہے وہ آفر نہیں کی جاتی۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاہور میں ایڈمیشنز کرائٹیریا کے بارے میں، تو ایڈمیشن کرائٹیریا کچھ یوں ہے کہ آپ کے ایف ایس سی کے مارکس بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور میٹرک کے مارکس بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سے ایک اینٹی ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ یہ اینٹی ٹیسٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اپنا کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو مارکس ہوتے ہیں آپ کے اگر تو بہترین آتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن یہاں پہ ملے گا، ورنہ جو میرٹ ہوتا ہے وہ یہاں کا وہ کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ اس کا میرٹ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ آپ کا 90% سے اوپر ہی رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کا 91 92 تک ہی رہتا ہے۔ بٹ لاسٹ ٹائم جو کووڈ کی وجہ سے میرٹ تھا وہ کافی زیادہ ہائی تھا۔ کووڈ کی وجہ سے اس کا میرٹ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم کافی زیادہ جو ہے وہ انکریز ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے اس کا میرٹ جو ہے وہ 94+ تھا، یعنی کہ اس کا جو میرٹ ہے گورنمنٹ بی ایس نرسنگ کا وہ 94 تک لاسٹ ٹائم تھا۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ اس میں آپ ایڈمیشن لیں گے تو آپ کو اسٹائپنڈ یا اس طرح کی کوئی چیز اویلیبل ہوگی یا نہیں، یا ہاسٹل وغیرہ کے یا فی کے کچھ چارجز آپ کو دینے ہوں گے یا نہیں، تو اس حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو اسٹائپنڈ جو ہے وہ یہاں پہ پرووائڈ کیا جائے گا، جو کہ 31,470 روپے ہوگا، یا اس سے انکریز ہوگا اگر تو وہ 46,170 روپے ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ اس میں آپ کو ہاسٹل کی فیسلٹی اویلیبل ہے، یعنی کہ ادھر فیمیل کو ہاسٹل کی فیسلٹی اویلیبل ہے، اور ہاسٹل کی جو چارجز ہیں وہ صرف 50 روپے پر منتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں کے میس کے، تو میس کے چارجز جو ہیں وہ 5,000 سے 7,000 روپے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے فی سٹرکچر کی، تو یہااں پہ آپ کو کسی طرح کی کوئی فی نہیں دینی ہوتی، یعنی کہ آپ کو فرسٹ ایئر میں آپ کو صرف کچھ فی دینی ہوتی ہے۔ وہ فی جو ہوتی ہے وہ آپ کی رجسٹریشن فی اور پی این سی کی فی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی کسی طرح کی کوئی فی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور اگر بات کریں شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاہور کی ٹوٹل سیٹس کے بارے میں، شیخہ فاطمہ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ لاہور میں کوٹا کی سیٹس بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اوپن میرٹ کی سیٹ بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ کوٹا کی سیٹ وہ ہوتی ہیں جو کہ ٹیچنگ بیس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈسیبل کینڈیڈیٹس مائنورٹی کوٹا، یہ تمام سیٹیں جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس کو اویلیبل کی جاتی ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 15 ہوتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے اوپن میرٹ کی سیٹ کی تو وہ 60 ہوتی ہیں، یعنی کہ ٹوٹل جو سیٹیں ہوتی ہیں اوپن میرٹ کی اور کوٹا کی، ان کی اگر ٹوٹل تعداد بتائی جائے تو وہ 75 ہوتی ہے، یعنی کہ 75 سیٹیں جو ہے وہ آپ کی ٹوٹل یہاں پہ بی ایس نرسنگ کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پہ ایڈمیشنز کی ڈیٹ کے بارے میں، تو اس میں جو ایڈمیشنز ہیں وہ ہر سال نومبر اور دسمبر کے مہینے میں ہوتے ہیں، لیکن لاسٹ ایئر جو ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ لیٹ ہوئے ہیں، اور وہ ان کا جو ٹائم تھا وہ جنوری سے اباؤ تھا، یعنی کہ جنوری کے مڈ میں جو ہے ایڈمیشنز اوپن کیے گئے تھے، اور اس کے بعد اس کی میرٹ لسٹیں ٹیسٹ اس طرح کنڈکٹ ہوتے ہوتے کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا، لیکن اس سال جو ایڈمیشنز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ نومبر یا دسمبر میں اوپن کر دیے جائیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تاکہ آپ کی جو تمام کوئریز کوشچن وغیرہ ہیں وہ تمام کے تمام یہیں پہ کلیئر ہو سکیں۔ اسٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں کہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھنا اور ساتھ ہی کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں سر اس کے ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کی ٹوٹل سیٹیں کتنی ہیں، یہاں پہ میرٹ کتنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے ابھی سے ویڈیو میں بتا دی ہیں، تو اس حوالے سے
प्लीज़ आप क्वेश्चन ना किया करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने अभी से आपकी क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, स्कॉलरशिप, एंटी टेस्ट, बोर्ड इम्तिहानात और हर किस्म की तलीमी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल फ्री ज्वाइन करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के बारे में। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर गवर्नमेंट बीएस नर्सिंग के जो एडमिशन्स हैं वो ऑफ़र करता है, और इसके अलावा यहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज और डीपीटी के प्रोग्राम भी ऑफ़र किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है उसका मेरिट जो लास्ट टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा लो था, इतना ज़्यादा हाई भी नहीं था और इतना ज़्यादा लो भी नहीं था। लेकिन अगर लास्ट ईयर के मेरिट के हवाले से देखा जाए तो इसको गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स में जो एडजस्ट करके इसके एडमिशन जो हैं वो ओपन किए गए थे। यानी कि गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स के 14 इंस्टीट्यूट थे, और उसमें जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर को भी इंक्लूड करके टोटल जो है वो 15 इंस्टीट्यूट काउंट किए गए, और हर इंस्टीट्यूट की 100 सीटें थी, और 100 सीटें होने के बाद जो है इनकी तमाम सीटें जो हैं वो उसमें के 1500 सीटें थीं। लेकिन इससे पहले जो है गवर्नमेंट बीएस नर्सिंग के एडमिशन जो हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑफ़र किए जाते थे, वो एक सेपरेट इंस्टीट्यूट के तौर पर ऑफ़र किए जाते थे, लेकिन सिर्फ ये लास्ट टाइम मर्ज किए गए हैं। लेकिन अब जो एडमिशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मर्ज करके नहीं बल्कि सेपरेटली ओपन किए जाएंगे। फ़िलहाल इसके बारे में कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आपके साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर कर दी जाएँ, ताकि आपकी हौसला अफजाई हो सके कि शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर के अलावा जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का भी चांस है कि यहाँ पे भी इस साल जो है गवर्नमेंट बीएस नर्सिंग के एडमिशन ओपन हो सकें। और इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लाहौर की तरह है। और इसके अलावा यहाँ की अगर बात की जाए एंटी टेस्ट की, तो यहाँ पे एंटी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं कंडक्ट किया जाता है, यानी कि आपके मार्क्स की बेस पर ही आपको एडमिशन दिया जाता है। यानी कि आपके मार्क्स वो भी सिर्फ एफएससी के काउंट किए जाते हैं, और एफएससी की बेस पर यहाँ पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस की जाती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए सीट्स की, तो यहाँ की सीटें जो है वो 100 सीटें होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट टाइम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बताया गया था, तो इसमें जो जेंडर के लिहाज से मेल और फीमेल दोनों को चांसेस थे, लेकिन जो एडमिशन जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिए गए, तो इस वजह से इसमें मेल और फीमेल की जो सीटें हैं वो अब आती हैं या नहीं ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पे फीमेल जो सीटें हैं वो मस्ट की जाएंगी, और मेल सीटों का फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के बारे में जो एडमिशन्स के रिलेटेड अभी जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं कि यहाँ पे एडमिशन इस साल ओपन होंगे या नहीं, इस हवाले से फ़िलहाल कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है। ये फ़िलहाल आपकी हौसला अफजाई के लिए बताया गया है कि इससे लास्ट ईयर था वहाँ उस वक्त जो इसके एडमिशन थे वो ओपन किए गए थे सेपरेटली, लेकिन जो लास्ट ईयर जो अब एडमिशन ओपन हुए हैं वो सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल्स के साथ मिला के ओपन हुए हैं। ये चीज़ हम आपको बार बार बता रहे हैं, तो इस हवाले से आप लोगों ने किसी तरह की कोई क्वेरी नहीं करनी कि अब इसके एडमिशन्स ओपन होंगे या नहीं। फ़िलहाल इसके एडमिशन्स के रिलेटेड कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं मिली, लेकिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के एडमिशन्स के रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो जैसे ही हमें मिलेंगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल यही आपके लिए चीज़ें थी जो कि हमने आपको बता दी हैं। अगर इन तमाम चीज़ों के बाद आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।